السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خرم ابراہیم، آپ کے فیوریٹ شو کرکٹ ورلڈ کے ساتھ حاضر ہیں ہم لوگ آج. اور آج اچھی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ایکسپرٹ اپنے لمبے سے ٹرپ کے ساتھ سے کمپلیٹ کر کے واپس آ گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک ٹو دا شو سر. تھینک یو سر. تو ماشاء اللہ کہاں کا ٹرپ تھا؟ آپ نے ایک ہفتہ لگایا. یار بس دبئی، کراچی، برازیل، ادھر ادھر بس ایک ہفتے میں تو 10 دن لگ گئے. 10 دن کے اندر زیادہ تر وقت ہوا میں گزرا. اس کے بعد زمین پہ کمی تھے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ساتھ. نیند پوری ہو گئی کہ نہیں؟ نہیں، ابھی تک چل رہا ہے وہ سلسلہ، اوپر نیچے کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن نیند کچھ ویسے بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، پھر کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اڑا دی ہے. بس وہ تو آپ رہنے دیں، اس پہ تو آج کھل کے بات کرنی ہے. سر یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ مطلب پاکستان کی ٹیم نہ صرف میچز ہار رہی ہے بلکہ بہت برے طریقے سے ہار رہی ہے. جیسے ابھی جو کل کا جو پرسوں کا جو میچ تھا، جو پاکستان نے 210 رن کیے ٹوٹل، وہ بھی قسمت اچھی تھی کہ 210 رن ہو گئے اور انہوں نے بڑے آرام سے 10 اوور پہلے مکمل کر لی. یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کا میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ، یہ لگتا ہے کینیا کی ٹیم کھیلی تھی نیوزی لینڈ کے ساتھ. یہ ہو کیا رہا ہے؟ خرم، یہ وہ مسائل ہیں جس پہ ہم پچھلے 2-3 مہینوں سے کافی لمبی چوڑی گفتگو کر چکے ہیں. سمری اس کی یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے جیتنے کا. جو پہلے دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، ٹیمیں جیتتی ہیں اسپرٹس کے اوپر، مائنڈ سیٹ کے اوپر، ٹیم ایکشن کے اوپر، انتظامیہ کی خوبصورت انداز سے ہینڈلنگ کے اوپر. پاکستان ٹیم کے اندر وہی وقار یونس بیٹھا ہوا ہے، وہی معین خان بیٹھا ہے. ایشیا کپ ہار کے آ گئے، T20 ورلڈ کپ ہار کے آ گئے، نیوزی لینڈ سے سیریز ہار گئے، آسٹریلیا سے ون ڈے سیریز ہار گئے، یہ آپ کے پریلیمنری میچز ہار گئے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اس طرح تو ٹیمیں نہیں بنتی بہت ہی ایوریج ٹیم لگ رہی تھی. جب ہمارے فیورٹ پلیئر محمد حفیظ صاحب 3 بالیں کھیلی انہوں نے اور 0 پہ بولڈ ہو گئے. احمد شہزاد نے 34 بالیں کھیلی، 15 رن بنائے. اگر آپ نے ان کا شٹ آؤٹ دیکھا ہے کہ نہیں، وائٹ بال کو چیس کرتے ہوئے ہاربل شاٹ. یونس خان صاحب کچھ 9 رن بنائے انہوں نے، بہت اچھی لگتی. ان کے ایک دفعہ رن آؤٹ ہوتے تھے بچے، اور ایک دفعہ ان کا پوائنٹ تھرڈ مین کے پر ہاربل شاٹ پہ کیچ تھا. اٹ واز اے بگ نو بال مل صاحب کی، تو بچ گیا. پھر 9 رن پھر دوبارہ آؤٹ ہوئے. تو ہم لوگ مصباح کا بہت سوال اٹھاتے ہیں مصباح کی ٹیکنیک کے حوالے سے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تینوں میچوں کے اندر مصباح ہی ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے دیا. تو مصباح میڈ 58 رنز 87 بالز کے پر. حارث سہیل پلیڈ سم مور اوکے، 23 رن انہوں نے کیے 38 بالوں میں. عمر اکمل 13 رن بنا کے پھر وہی حرکت، وہی کیئرلیس شاٹ، اتنے اوور پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو وکٹ پھینک دی. اور سرفراز نے 5 رن کیے. سر شاہد خان آفریدی صاحب جنہوں نے 29 بالز کے اندر 67 رن کیے. اور جو لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی اچھی لگ کی تھی کہ برینڈن مکیلم نے اس کا کیچ چھوڑ دیا مڈ آف کے اوپر، فیئرلی سمپل کیچ 14 رن کے اوپر. تو خدا نہ خاصا اگر 67 رن نہیں کیے ہوتے تو کاشف یہ کیا ہوتا میچ میں. تو چلیے ایک لڑکے کو لے کے چلتے ہیں. حفیظ تیسری بال کے اوپر ڈیفنس کرتے ہوئے فرنٹ فٹ پہ گئے، اتنا بڑا گیپ، سلو تھے مڈل وکٹ. حفیظ کو اس کی آف سٹمپ کا نہیں پتا ہے بالکل، اور یہ بات مخالف ٹیموں کو اچھی طرح پتا ہے کہ حفیظ کو اپنے فٹ ورک کا کوئی شور نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی آف سٹمپ کہاں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ گیند کی لینتھ کو کیسے جج کرنا ہے. جب یہ تینوں چیزیں آپ ملا دیتے ہیں نا، تو بیٹسمین از اے ویری ایزی پرے. بہت وہ نرم چارہ بن جاتا ہے. چاہے وہ ڈیل اسٹائن ہو، چاہے ٹم سادی ہو، چاہے وہ بھویشنر کمار ہو، چاہے وہ ملز ہو، کوئی بھی ہو، سب نے فگر آؤٹ کر لیا. سب کو فگر آؤٹ کر لیا کہ اس لڑکے کے ٹانگیں تو ہلنی نہیں ہے، ہمیں گڈ لینتھ سے تھوڑی اوپر گیند پھینکنی ہے. اگر ذرا سی موومنٹ ہو گئی، سیم ہوئی تو بس گیم ختم ہو گیا. اوپنر تو اب میں اس پہ آ رہا ہوں. روکتے ہوئے بولڈ ہوا. یہ تو بہت ہی نہیں، حفیظ کی جگہ اس ٹیم میں اگر وہ کل فیصلہ آ جائے اور وہ واقعی بالنگ کر سکتا ہے تب تو جگہ بنتی ہے، ورنہ تو جگہ بنتی نہیں. کیونکہ اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے، جو معمولی سا فٹ ورک اس کا بچا تھا، وہ اس کانفیڈنس کو وہ لوز کر چکا ہے. کیونکہ بالنگ نہیں کر رہا، وہ ڈر گیا ہے، اس کے دل میں خوف بیٹھا ہے کہ اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو یہ مجھے نکال دیں گے، میری پوزیشن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اور پریشر بیٹنگ پہ ایگزیکٹلی، اور پریشر، اور جب پریشر میں وہ کھیلتا ہے تو وہ اور زیادہ خراب شاٹ کھیل جاتا ہے. تو حفیظ کا مسئلہ یہ ہے. 3 گیم اس نے کھیلے ہیں سر. ہاں، تینوں میں نہیں کر پایا، تینوں میں فیل ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور اس کا مسئلہ وہی ہے جو اس کا ایک اور بھی پرابلم ہے. اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن تھوڑی سی ویک ہوئی ہے پچھلے 6 مہینوں میں. 1 سینچری اس نے بنائی تھی ابھی سری لنکا کے خلاف، اس کے بعد سے اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن نہیں بیٹھ پا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کنسنٹریشن کا مسئلہ ہے یا کوئی طبیعت خراب ہے یا کوئی فٹنس کا ایشو ہے، اس کی بن نہیں پا رہی. کیونکہ اس کی گیم دیکھو اور شیکھر دھون کی گیم دیکھو. شیکھر دھون پچھلے 3 مہینوں سے BCCI اس کے اوپر ٹائم لگا رہا ہے. روی شاستری اس کو اکیلے لے کے بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے. شیکھر کا ہائیسٹ اسکور 38 رن ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں. کتنے ٹیسٹ کھیلے ہیں اس نے؟ 3 ٹیسٹ کھیلے.
کتنے ون ڈے کھیلے اس نے؟ 4 ون ڈے کھیلے, اس کو کنسسٹنٹلی کھلائے چلے جا رہے ہیں, یہ اس کو ڈراپ نہیں کر رہے. ایک گیم میں ڈراپ کیا تھا اس نے, ٹیلنٹ ہے, لیکن ٹیلنٹ کیا ہے اس کا ٹیلنٹ ہے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, جو سعید انور کا تھا, سہواگ اسٹائل, یوراج اسٹائل, شاہد آفریدی اسٹائل, یہ برائن لارا اسٹائل. فٹ ورک نہیں ہے, فٹ ورک کچھ نہیں ہے, بس ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے. مگر وہ تو جیسے آپ کی ایج 34-35 کے قریب پہنچتی ہے تو ایک دم سے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن خراب ہوتا ہے. یہی مجھے خطرہ ہے حفیظ کے ساتھ, یہ کہ جو تھوڑی بہت اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن تھی وہ اس کو وہ اب نہیں رہی. کیونکہ دیکھیں نا پیپر پہ اس کی عمر 34 سال ہے, تو وہ ہی about 37 تو 37 تو وہ تو ایک دم سے 35 کے بعد تو ہم سب کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ ایگزیکٹلی. تو حفیظ کا مسئلہ تو یہ ہے, کل کا انتظار کر لو, کل یا پرسوں خبر آ جائے گی اس کے بایو میکینیکل ٹیسٹ کی. اگر تو بایو میکینیکل میں پاس ہو گیا وہ, تب پاکستان ٹیم میں تھوڑا سا بیلنس ریسٹور ہو جائے گا. پاکستان ٹیم میں جو ڈس بیلنس کریٹ ہوا ہے ان کی حفیظ کی بالنگ نہ کرنے سے اور سعید اجمل کی بالنگ نہ کرنے سے, اس بیلنس کو کسی طرح سے بھی ریسٹور ہونا چاہیے بفور the 15th of February. کاشف, we couldn't defend 313 runs against President 11. I know. 313 رن ڈیفینڈ نہیں کرتے. بالکل دیکھو, ایک بات اس میں 2-3 باتیں ہیں خرم. تنقید کرنا بڑا آسان ہے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں, لیکن جب نیشنل ٹیمیں سائیڈ میچز کھیلتی ہیں نا تو ایک عجیب ہی مائنڈ سیٹ, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے, ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا کھیلنے کا, ان کا جیتنے کا دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ پریکٹس کرنے گئے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, لیکن پھر بھی 313 رن تو ڈیفینڈ کرنے چاہیے تھے, وہ نہیں کر پائے. چلو اب حفیظ کے بعد تم چلو احمد شہزاد کے اوپر. ٹھیک ہے, حفیظ کی بات ہم نے کر لی, 2 دن کا انتظار, ٹیکنیکلی ٹوٹلی ویک. اب اس کا بھی ہم اپنی طرف سے اسیسمنٹ کر لیتے ہیں. اگر تو وہ بالنگ کر سکتا ہے, جو میں بات پچھلے کئی پروگراموں میں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں, تب تو اس کی جگہ اس ٹیم میں بنتی ہے, نہیں تو حفیظ کی جگہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, حفیظ کو بٹھانا چاہیے, اگر کہ بالنگ کر سکے. نہیں کاشف بھائی, اگر آپ بالنگ کر سکے, ہاں بالنگ کر سکے تو پھر اس کو اوپنر بھیجو, اوپن نہیں بھیجو, نیچے نہیں کرے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, نئی بال کو کھیل نہیں سکتا بالکل, یہ میں بتاتا ہوں ان ملکوں میں. بہت اچھی بات کری تم نے, لیکن حفیظ کا جو گیٹ اوے شاٹ ہے نا وہ فلک ہے اور کٹ ہے, موسٹلی فلک ہے. اور فلک شاٹ 10 اوور کے بعد جب بھی یہ کھیلے گا یہ ڈیپ میں کیچ ہو جائے گا, اس کو کنٹرول نہیں ہے اس شاٹ کو. بہت اچھا مڈل کر دے, بالکل سیریس مڈل کر کے سیدھا اسکوائر لیگ باؤنڈری کے اوپر آئے گا وہ. یہ ایک میں نے اس کے اندر بہت کلوز آبزرویشن کی. تو حفیظ اگر جگہ نہیں بنا پاتا ٹیم میں, تو پھر بالنگ نہیں کر پاتا, تو اس کی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی. ٹھیک ہے, کاشف ایک کالر ہے لائن کے اوپر. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, اور پلیز میک شیور کہ آپ کا ٹی وی کا والیوم بالکل کم کر دیجیے. گو ہیڈ پلیز. میرا نام سلیم ہے. کالر گو ہیڈ پلیز. سلیم فلوریڈا سے بول رہا ہوں. Okay, I think we're having a technical difficulty, Kashif. So please call us back. اچھا, احمد شہزاد کی آپ بات کریں. احمد شہزاد بہت اگریسو پلیئر ہے, بہت کانفیڈنٹ لڑکا ہے, بہت محنتی بچہ ہے. اس کے اندر کوالٹی یہ ہے کہ یہ گیم کو اپنی مولڈ کر لیتا ہے. T20 کھیلتا ہے تو اس طرح کھیلتا ہے, ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے تو بدل لیتا ہے, ون ڈے کھیلتا ہے تو ڈفرینٹ اسٹائل سے کھیلتا ہے. لیکن پرسوں وہ لڑکا نروس لگ رہا تھا. نروس کس لیے لگ رہا تھا کہ ذرا 7 اوور میں 14 رن بنے. یونس خان اپنی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں ٹیم میں, حفیظ 4 گیندوں پہ بولڈ ہو چکے ہیں. اس کو یہ چنتا لگی ہوئی کہ یار میں آؤٹ نہ ہو جاؤں اور میں رن بھی کروں, اور سینئر پلیئر بن گیا اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر, سینئر پلیئر بنا دیا. اب وہ جو اس نے ایک آدھ ڈرائیو کھیل دی تھی نا کور میں, یہ ایکسٹرا کور اور کور کے بیچ میں سے, تو وہ لگ گیا چوکا. 1-2 شاٹ پہلے بھی وہ باہر نکلا تھا, آدھی پچ کے اوپر اس نے گیند کو میٹ کیا, کھٹ سے مارا کور پہ, چوکا ہو گیا. اب ہو گیا وہ اور کانفیڈنٹ. اس کو یہ نہیں پتا کہ جو اگلا بالر ہے وہ اسمارٹ بندہ ہے, وہ بہت ہی ہوشیار بندہ ہے. اس نے جب کریز چھوڑی ہے تو اس وقت بالر کریز پہ پہنچا ہی نہیں تھا. اگر تم اس کا ایکشن ریپلے جا کے دیکھو تو وہ کریز سے باہر نکل چکا تھا, بہت ٹائم ملا بالر کو, اس نے گیند وائڈ کر دی. عموماً بالر کیا کرتے ہیں کہ جب آپ روم دیتے ہیں اپنے آپ کو تو دے چیز یو, دے فالو یو, لیگ پہ کرتے ہیں, لیگ پہ بال کرتے ہیں. اچھا, لیگ پہ بال کیوں نہیں کی تھی اس نے؟ لیگ پہ بال اس لیے نہیں کی تھی, بتاؤ کیوں نہیں کی؟ لیگ کی فیلڈ نہیں کھڑی ہوگی. ہاں, اس نے فائن لیگ اوپر لیا ہوا تھا, ساری فیلڈ آف پہ انہوں نے کھڑی کی اس نے آف فائن لیگ اوپر لیا کہ اگر یہ اسنک ہو گئی ہے, پیڈ پہ لگ کے چلے گی تو چوکا ہو جائے گا. اس نے گیند وائڈ کر دی. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ بلہ ہٹا لیتے آپ نے اس کو چیز کیا, وائٹ بال پہ آؤٹ ہو گیا. I think we have the caller back again. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, اپنا ٹی وی کا والیوم بالکل آہستہ کر دیں. پلیز گو ہیڈ, پلیز میں کوشچن شیئر کریں. جی, میرا نام سلیم ہے, میں فلوریڈا سے بول رہا ہوں. اور میرا کاشف صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال تھا. اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ٹیم سلیکشن لے کے گئے ہیں یہ لوگ, یہ ان کے پاس تو کوئی آپریٹر سوائے شاہد افریدی کے,
خاص طور پر یاسر عرفات اور عبدالرزاق. یاسر عرفات وہ بگ بیش میں بھی کھیل چکے ہیں, اس کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کنڈیشن کے بارے میں پتا ہے. اب میرا سوال یہ کاشف صاحب سے یہ ہے, یہ بلاول بھٹو کو کیوں لے کے گئے, یعنی بلاول بھٹی کو کیوں لے کے گئے؟ بس ٹھیک ہے, شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور کال. بہت ایکسلنٹ کویشچن ہے آپ کا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کاشف کہ یاسر عرفات ٹیم کے اندر کیوں نہیں, تو آئی تھنک ہی از پرابلی ناٹ ان پارٹ آف دا سسٹم اینی مور. وہ بلاول بھٹو ٹیم کا حصہ نہیں ہے, بلاول بھٹی. ہاں بلاول بھٹی نام ہے. میں سمجھا کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو ٹیم کا بلاول حصہ بھٹی ہو بھی سکتے ہیں, وہ مطلب ان کے لیے کیا مسئلہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر دیٹ واز اے گڈ. سو یاسر عرفات ٹیم کے اندر کیوں نہیں ہے, یا محمد رزاق ٹیم کے اندر کیوں نہیں ہے, اور بلاول بھٹی کہاں سے؟ عبدالرزاق ٹیم میں نہیں ہے, یاسر عرفات ٹیم میں نہیں ہے, اور اس کی جگہ پہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یاسر عرفات کو ٹیم ملی. یاسر عرفات کو ہونا چاہیے تھا, اور یہ بلاول بھٹی کی انکلوژن کیسے ہوئی ٹیم؟ بلاول بھٹی کی انکلوژن صحیح ہوئی. آئی ایگری وتھ یو. ٹھیک ہے, بلاول بھٹی کی ایکسکلوژن غلط ہوئی تھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ٹروورز. بالکل صحیح کہہ رہا. دیکھیے بلاول بھٹی لڑکا جو ہے نا, اس لڑکے کے اندر کچھ کر گزرنے کی تڑپ موجود ہے. یہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک پنڈ سے لڑکا آیا ہے, محنتی بچہ ہے, قد اس کا 5 فٹ 7 انچ ہے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں ایک امپیکٹ چھوڑ جاؤں بیٹسمین کے اوپر. اس کو کھلایا تھا انہوں نے سری لنکا کی سیریز میں. سری لنکا کی سیریز میں ٹیسٹ میچ اس کو کھلایا تھا, اور ٹیسٹ میچ میں اس لڑکے نے 2 گیندیں کی تھی مہیلا جے وردھنے کو. مہیلا جے وردھنے جس کا ٹیسٹ ایوریج 50 سے اوپر ہے, اس کو پہلے اس نے آؤٹ کیا, وہ 9 بال نکلی, دوسری بال کری, پھر اس پہ آؤٹ کیا. دیٹ ٹیکس سم ڈوئنگ. اور اس لڑکے میں ٹیلنٹ ہے, اس لڑکے میں دماغ ہے. ہوا کیا تھا کہ یہ T20 ورلڈ کپ کھیلنے گیا بنگلہ دیش میں, مار پڑی. بالکل. وہاں پر اس نے گلین میکسویل نے, اور کیا نام تھا اس کا, فنچ اور گلین 32 رن اس کے ایک اوور میں بن گئے تھے. پاکستان کو وہ چیز ٹوٹل ڈیفینڈ کرنے میں دشواری آ گئی تھی, لگتا تھا پاکستان ہار جائے گا. وہ دن تھا, اور اب کل کا دن تھا. اس لڑکے کو گھر بٹھا دیا ہم نے, ایک اوور کی غلطی سے گھر بٹھا دیا. اس کو ہمیں نیوزی لینڈ آسٹریلیا کی سیریز میں پریمیئر بالر کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے تھا. آپ نے احسان عادل کو یوز کیا, آپ نے وہ کیا نام ہے اس کا, عمران خان کو یوز کیا. آپ کے پاس ایک لڑکا جو پیس نکالتا ہے, جس کے پاس 4 بالیں ہیں. میں بتاتا ہوں کون سی 4 بالیں ہیں. اس کے پاس شارٹ پچ ہے, اس کے پاس یارکر ہے, اس کے پاس سلو گیند ہے. سلو گیند اس سے کرواتے نہیں ہے, سلو گیند اس کی بہت خوبصورت سلو گیند ہے. اور چوتھی گیند جو اس کی بیک آف دا ہینڈ کرتا ہے, بیک آف دا ہینڈ, رانا نوید اسٹائل یا جم فاکنر اسٹائل, یا یہ اسٹارک, مچل اسٹارک بھی بیک آف دا ہینڈ کرتا ہے. تیسری گیند یہ, اور چوتھی گیند اس کی ان سوئنگر ہے. ابھی تک اس نے آؤٹ سوئنگر پہ مہارت حاصل نہیں کی ہے. یہ 4 گیندیں اس سے آپ کرواتے. اس کو ہر اوور میں کہتے ہیں کہ ہر اوور میں 1 گیند تمہیں ایسی کرنی ہے, تو بناتے لڑکے کو. تو جو آپ کے کالر تھے ان کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. ہمارے یہاں چونکہ لڑکے بنائے نہیں جاتے, لڑکوں پہ محنت نہیں کی جاتی, کیونکہ ویژن نہیں ہے کسی کے پاس. ایک اوور کے اوپر آپ اس کو سزا دیں گے, ٹیم سے نکال دیں, بالکل نکال دیں گے, بالکل نکال دیں گے. اور لے کے کس کو جائیں گے, انور علی کو. انور علی پوری آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی سیریز میں بیٹھا رہا بینچ کے اوپر, پوری سیریز میں ایک آدھ 2 گیم اس نے بیچ میں کھیل لیے. جب ورلڈ کپ کا ٹائم آیا, جب 4 مہینے اس لڑکے کو آپ نے سرکاری خرچے کے اوپر جہاز دیا, ہوٹل دیا, کھانا دیا, اور جب تفریح کروائی, جب پرفارمنس دینے کا وقت آیا, جب اس پہ صحیح ٹیسٹ کا وقت آیا, تو اس کو آپ نے گھر چھوڑ دیا. اچانک اس لڑکے کو بلا لیا, بھائی تو کدھر ہے, ادھر آ جا, ورلڈ کپ کی اسکواڈ میں آ جا. کیوں آ جا بھائی, جنید خان زخمی تھا. انیشیل اسکواڈ میں نہیں تھا, یہ بعد میں آیا کیونکہ جنید خان زخمی تھا. اب بات کر لو یاسر عرفات کی. یاسر عرفات ہوا, اظہر محمود ہوا, یہ وہ لڑکے ہیں میرے بھائی جو اس سسٹم کی بدتمیزی کہہ لو یا خرابی کہہ لو, اس میں پس گئے. اظہر محمود کے بارے میں بیری ریچرڈز, ایک ساؤتھ افریقہ کا پرانا کھلاڑی ہے, اس کا یہ کہنا تھا, اس نے سینچری بنائی تھی, تمہیں یاد ہوگا. اظہر محمود نے پاکستان کے اپنے پہلے ڈیبیو میں سینچری کی تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف, یاد ہے وہ, مجھے یہ یاد ہے, ساؤتھ افریقہ کے خلاف کی تھی. ایلن ڈونلڈ گین کر رہا تھا اس میں, مجھے آج تک یاد ہے وہ, اس نے سینچری کی تھی. تو بیری ریچرڈز نے کوئی 2-4 سال پہلے کی بات ہے, کہیں ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر یہ لڑکا ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا ہوتا تو جیک کیلس گھر بیٹھا ہوتا. یہ لفظ اس کے تھے اظہر محمود کے بارے میں. پھر اظہر محمود کو ہر ٹیم نے, دنیا کی ہر لیگ نے استعمال کیا, چاہے وہ کاؤنٹی ہو, چاہے وہ بگ بیش ہو, چاہے وہ آئی پی ایل ہو, کوئی بھی ہو. اور اظہر محمود نے ہر لیول پہ پرفارمنس دی. فضل محمود کا بیٹا تھا, اس کے اندر کرکٹ کے جراثیم پہلے ہی موجود تھے, تو وہ اس نے کیا. فضل محمود کے بیٹے ہیں؟ جی سر, جی. اب اس کو اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یاسر عرفات ٹائپ کے لڑکے ہر روز پیدا ہوتے ہیں اور ہر روز دفنائے جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے سسٹم کا
کا مسئلہ, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ویژن کے نہ ہونے کا. پرسنل لائکس ڈس لائکس, یہ میرا دوست میرا یار والا بہت بڑا امپیکٹ ہے, بہت پرابلم ہے. تو یہ ہو گیا احمد شہزاد کا. اب آ جاؤ تم یونس خان کے اوپر. یونس خان 3 گیم ہو گئے سر. ہاں, یونس خان ابھی کھیلے گا, یونس خان کل بھی کھیلے گا, اور یونس خان انڈیا کے خلاف بھی کھیلے گا. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ اگلے 2 میچوں میں یہ سکور نہ کر پایا تو یہ گھر چلا جائے. مگر یہ بہت پرابلم ہوتا ہے یونس خان کے ساتھ کہ 3-4 میچ میں فیل ہو جائیں گے, 1 میچ میں 50 ہو جائے گی, پھر 3 میچ میں فیل ہو جائیں گے, پھر 1 میچ میں 50 ہو جائے گی. یہ کون سی یونس خان کے ساتھ نہیں ہوتا بھائی. آپ ود آل ڈیو رسپیکٹ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. یہ پوری پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ حال ہے, پوری پاکستان کنسسٹنسی نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ رول نہیں دیا نا, رول نہیں دیا. آپ کو اگر گھر پہ بیگم سے کام کروانا ہے تو ان کو بتائیں گے نا آپ کہ میں آؤں گا تو یہ ناشتہ تیار ہو, میں آؤں گا تو کھانا تیار ہو. آپ اگر ان کو رول ہی نہیں دو گے یا بیگم آپ کو بتائیں گے کہ میں آؤں تو گھر پہ کھانا بھی ہو سکتا ہے. عام حالات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی آ جانا, کھانا تمہیں نے پکانا ہے آج, سمجھے نا, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو رول نہیں دیے گئے. اب یونس خان اگلے 2 میچ کھیلے گا, اور 2 میچ کھیلنے میں اگر خدا نخواستہ اس نے سکور نہیں کیا تو یہ لڑکا گھر جائے گا اور اس کی جگہ سہیب مقصود آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ ون ڈے سے ریٹائرمنٹ ہی لے لیں. جا یہ, اور ہو سکتا ہے کیا مطلب, مور دین لائکلی ہی از پلئنگ ہز لاسٹ کارڈز, لاسٹ 2 گیمز آف ہز ون ڈے کیریئر. T20 سے تو ویسے ہی گھر بیٹھ گیا یہ. کل کے میچ میں اتنے آؤٹ آف پلیس لگ رہے تھے پاکستانی پلیئر. سر ایک کال ہے ٹورانٹو سے, اگر السلام علیکم کالر, پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیں اور اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. ہلو جی پلیز, السلام علیکم, نام بتائیے پلیز. خالد مرزا. خالد صاحب گو ہیڈ سر. جی میں خالد مرزا بول رہا ہوں ٹورانٹو سے. گو ہیڈ پلیز. میں یہ آپ کی آواز میں کتنے بابل ہوتی ہے. ہلو جی آپ بولیں پلیز, خالد صاحب بات کریں. جی مجھے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ پچھلے ہمارے یعنی ماشاء اللہ جو پاکستان ٹیم نے اتنی شنمور کارکردگی دی ہے. آئی تھنک مور دین 5,000 خالد صاحب سوری, اپنا ٹی وی کی آواز ایسا کر دیں سر پلیز, اپنے ٹی وی کی آواز. میں نے آواز بند کی ہوئی ہے میرے پاس. اوکے پرفیکٹ, گو ہیڈ پلیز. تو اتنی شاندار پرفارمنس, ورلڈ کلاس ٹیم کو بنایا ہے. اس کے بعد میں جب یہ ون ڈے اور T20 جو کہ شماروں کے تار میں نہیں آتے ہیں, ان کو جب پرفارم نہیں کرتے ہیں تو جی یہ ہمارے بک گئے ہیں, پیسے کھا لیے ہیں. وٹ ناٹ. میرے خیال میں وی آر نمبر 4 ان ورلڈ رینکنگ ان ٹیسٹ کرکٹ. جب یہ چھوٹی پرفارم نہیں کرتے ہیں جی یہ لٹ گئے, برباد ہو گئے, اور ایسے یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ تبصرہ کے گھر جی یہ فلاں لڑکا ہے اس کو تو ٹیم سے نکال دیں. انہوں نے کبھی زندگی میں کرکٹ تو بہت چھوٹی بات ہے, کوئی ڈنڈا نہیں کھیلا. واٹ از ان ارینا, آئی نو بیکاز آئی واز ان ارینا, میں باکسر, مجھے پتا ہے ارینا میں جب بات ہوتی ہے تو دس از ناٹ اے نارمل لائف. آپ کی فین فالوئنگ بھی ہوتی ہے, مگر آپ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ 4 ٹیسٹوں میں سے آپ نے 3 ٹیسٹ آلموسٹ متواتر جیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کرٹیسیزم یہ لڑکا جو ہے اس کو تو فوراً نکال دینا چاہیے. وہ جو محمد عامر ہے, اسلام تو خود کہتا ہے کہ بہترین وہ ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو معاف کرے. تو اس کا مطلب گردن اتار دو, اس کا ٹیسٹ کریئر, اس کا کریئر ہی ختم کر دو. لیٹ ہم ہیو اے چانس. بلکہ وہ تو ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے لڑکا کہ آج ماشاءاللہ وہ لڑکا ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے کہ بھائی ان جوہریوں کے چکروں میں مت پڑو. واٹ واز ہیپننگ ان شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم, انڈیا کی پوری ٹیمیں وہاں پہ جوا کھیل رہی تھی. بہت شکریہ آپ کے سوال کا, آپ کے کوشچن کا, تھینک یو سو مچ. کاشف آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سوال کی؟ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوئی سمجھنے میں. مجھے سمجھ نہیں آئی سوال کی بہت زیادہ کہ سوال تھا آئی تھنک یا تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم کو بہت لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اگر انہوں نے پہلے اچھا کھیلا ہے, وہ ٹیسٹ میں ان کی رینکنگ نمبر 4 ہے. مگر فیکٹ آف دا میٹر از کہ ون ڈے کے حوالے سے آئی تھنک پاکستان ٹورنامنٹ کے اندر شاید امنگ دا میجر ٹیم شاید ویسٹ انڈیز سے تھوڑی بہتر کھیل رہا ہوں. تو اف یو ہیو ٹو پک ٹاپ 5-6 ٹیمز رائٹ ناؤ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, انڈیا, شری لنکا, ان سب سے ویک ہے ٹیم ہماری اس وقت. ان صاحب کا نام کیا تھا؟ I'm sorry, difficulty understanding. صاحب تھے. بہرحال خالد صاحب نام ہے ان کا. تو میں ذرا سا ان کے سوال کا جواب دے دوں. اس میں یہ بڑا اہم سوال کیا انہوں نے, بہت خوبصورت سوال ہے. اس وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں کی 20 سے 25% عوام کی وہی رائے ہے جو خالد صاحب کی رائے.
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم اس وقت دنیا کی چوتھی ٹیسٹ رینکنگ میں ٹیم ہے. پاکستان ٹیم کے پاس ورلڈ کپ ہم نے جیتا ہے, T20 ہم نے جیتا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. آپ لوگوں کو کیا اختیار ہے, کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم بیٹھ کے پاکستان ٹیم پہ کرٹیسائز کریں اور انگلی اٹھائیں؟ یہی سوال تھا ان کا جو اس کی میں روح سمجھا تھا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے خرم اور بھائی میرے خالد, مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کے پاس, اس پاکستانی قوم کے پاس لے دے کر صرف ایک چیز بچی ہے اور وہ ہے کرکٹ, صرف اور صرف کرکٹ. کیونکہ باقی تمام چیزیں پچھلے 60 65 70 برسوں میں ہم سے ایک ایک کر کے چھین لی. یہ ہماری اپنی ابھی بھی چیز ہے جی, یہ ایک وہ چیز ہے جو گلی میں لائنز ایریا میں رہنے والا لڑکا یا پھر محلوں میں بسنے والے لوگ وہ بھی وہی گیم کھیلتے ہیں, یہ بھی یہی کھیلتے ہیں. اور پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کا, پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو 90-95% میرٹ پہ سلیکٹ کی جاتی ہیں چیزیں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. کمپیئر ٹو اینی ادر ڈپارٹمنٹ. اچھا, تو پاکستان ٹیم کی, پاکستان قوم کی زندگی کی امیدیں کرکٹ سے بندھی ہوئی ہیں. اگر تو میں بیٹھ کر کے یہاں پہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور KESC کو کرٹیسائز کرنا شروع کروں تو سارے میرے ساتھ لگ جائیں گے, لیکن کرکٹ ٹیم کے اوپر لوگوں کے نظریات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. کاشف پاکستان کے جو ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں اس کو ہم کب تک یاد رکھیں گے؟ یاد تو ہمیشہ رکھیں گے, لیکن میں ان کی بات کا جواب دوں کہ میری جان دیکھیے, ایک میری بات سنیے آپ, میں پھر وہی مثال دوں گا, اگر آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا تو آپ جو بھی پکائیں گے لوگ تعریف کر کے کھا لیں گے. آپ کے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم شاہد آفریدی 10 کیوں نہیں بنا سکتے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ماجد خان کیوں نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس ملک کا درد, کرکٹ کا درد رکھنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک پروسیس نہیں ہے, ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ روتا ہے. 18 کروڑ عوام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جس وقت یہ ملک ہارتا ہے. یہ پرابلم. No, I totally understand your passion, sir. I mean, you're exactly right. We need to take a quick commercial break. Nazreen, we'll take a quick commercial break and inshallah we'll be right back after these messages. Thank you. Please stay with us.